مسجد تو بنا دی شبر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے آقا نے مسجد میں بیٹھ کر، عیسائی قبیلے کے لوگ آ رہے ہیں، وفد آ رہے ہیں، نجران سے عیسائی آ رہے ہیں، یہودی آ رہے ہیں، کون سی مثال دوں آپ کو، کون سی مثال نہ دوں؟ اتنی بڑی بڑی مثالیں آپ نے لوگوں کے ساتھ ملاقات کے ٹائم رکھے۔ ایک وفد آیا میرے آقا کو ملنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ میں مسلمانوں کے نبی کو ملنا، ملاقات کا ٹائم۔ وہ ایک جگہ پہ سٹے کیا، سٹے کرنے کے بعد صبح غسل کیا ان لوگوں نے، کپڑے اچھے پہنے، خوشبو لگائی، بڑی ٹھاٹ باٹ، بڑے حکیمانہ لہجے میں حضور کی خدمت میں آئے۔ آپ نے کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیا۔ کیا یہ وفد آنے والے مسلمان تھے؟ اور جاتے ہوئے ان کو تحفے دیے، تحائف دیے۔ اور میں ریسرچ کر کے آیا ہوں، ایک وفد نہیں، میرے آقا کو ملنے کے لیے 10 سال کے مختصر عرصے میں، 10 سال کے مختصر عرصے میں سینکڑوں وفد آئے، سینکڑوں۔ آقا نے کس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا، اور بعد میں ان کو کیا کیا نصیحتیں کی، اور ان کو کیا کیا ہدایات جاری کی۔ کچھ لوگ تو حضرت کے اخلاق کو دے کر فوراً مسلمان ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کے پاس سے کچھ نوشتے لے کے جاتے ہیں، ان کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور میرے آقا نے ایک اصول بنایا تھا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ۔ جو میرے آقا کو، جب آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا، اماں ختیجہ نے کہا تھا آپ کانپ رہے ہیں، پریشان ہیں، فرمایا خیر ہے میرے پیارے حبیب، فرمایا میرے پاس اس طرح ایک فرشتہ ناموس آیا ہے، آپ کا جسم کانپ رہا ہے، مسلمانوں تمہیں معلومات کا ذخیرہ دے رہا ہوں۔ اما خدیجہ نے کہا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، عمل ہو جائے تو بڑی بات، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتَقْرِي الضَّيْفَ۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رشتہ داریاں قائم کرنے والے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کو پالنے والے ہیں۔ مسلمانوں دیکھ لو، میں بھی دیکھوں اپنی رشتہ داری کی طرف، آپ بھی دیکھیں۔ نمبر 2، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، ہائے ہائے، مجبور، لاچار، بے کس، بے سہارا لوگوں کو سواری دینے والے ہیں، بوجھ اٹھانے والے ہیں، بے کس کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اللہ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، فقیروں کو سرمایہ دینے والے ہیں، فقیروں کو سرمایہ دینے والے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک حکومت آتی ہے، جانے والی حکومت کا انتقام، وکٹیمائز سسٹم۔ میرے آقا نے انتقام نہیں لیا، لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتَقْرِي الضَّيْفَ۔ رشتہ داریاں کیا پالی ہیں، دودھ شریک بہن کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ، اپنی چادر بچھائی کہ میری ہمشیرہ شیمہ آ رہی ہے۔ میرے برادر، اس سے بڑی میں سیاسی مسائل کیا بیان کر سکتا ہوں؟ سیاست کیا ہے؟ مہمان نوازی کا نام ہے۔ سیاست کیا ہے؟ غریبوں کے کام آنے کا نام ہے۔ سیاست کیا ہے؟
رشتے داریاں پالنے کا نام ہے، سیاست کیا ہے رشتے داروں کو جوڑنے کا نام ہے، سیاست کیا ہے بے کس بے سہارا لوگوں کی خدمت کا نام ہے۔ جو میرے آقا کو اماں ختیجہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اپنا سارا مال حضور کی خدمت میں لا کر رکھ دیا تھا، میرے آقا نے غریبوں میں تقسیم کر دیا تھا، میرے آقا نے سیاسی میدان کو مضبوط کرنے کی خاطر 13 سال مار کھائی، آئے ہائے کہاں، کبھی طائف کی وادی میں، کبھی مکے کی وادی میں، مال بھی لوگوں کو دیا، اللہ اکبر، اور اپنا صحیح معنی میں اخلاق بھی پیش کر کے مدینہ کی سرزمین میں آ کر لوگوں کے لیے سیاسی میدان مضبوط کر دیا۔ میرے برادر، اگر کوئی وفد آتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ جانے کے بعد اپنے علاقے کے اندر فلاں کام کرو، نمازوں کی پابندی کرو، ایک دوسرے کے کام آیا کرو، ایک دوسرے کا خیال کیا کرو، ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش نہ کرو۔ جب تک ہمت موجود ہے اس وقت تک ایک دوسرے کا خیال کرتے رہا کرو، اور جب کسی بندے کو، کسی صحابی کو کسی علاقے میں میدان جہاد میں بھیجا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ وہاں جا کر کسی کو ناجائز مارنا نہیں، کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، اور کسی کو ناجائز طریقے سے تھپڑ نہیں مارنے، اور کسی کے خلاف زبان درازی نہیں کرنی، اور کسی کے ناک کو اور کان کو کاٹنا نہیں۔ اگلی بات کیا ہے؟ اور کسی کے عبادت خانے کو آگ نہیں لگانی، کسی کے عبادت خانے کو آگ نہیں لگانی، کسی کے عبادت خانے کو اجاڑنا نہیں۔ ہائے اللہ، یہ کون کہہ رہا؟ میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، اسد الغابہ الاستیعاب کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ اکبر، کسی کے عبادت خانے کو اجاڑنا نہیں۔ یہ کون تھے جڑا والا میں کہلوانے والے مسلم پاکستانی؟ پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر بدنام کر دیا، پوری دنیا میں بدنام ہو گئے۔ کون ہے یہ لوگ؟ بھائی جس نے غلطی کی ہے اس کو پکڑ لیا جائے، قانون کے مطابق اس کا سامنا کیا جائے۔ یہ اعلانات کر کے لوگوں کو برانگیختہ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ دین اسلام کے خلاف ایک سازش ہے۔ خدا را دین کے اندر سیاست کو سمجھ لو۔ اگر کوئی میرے آقا کے سامنے آیا ہے، ایک آدمی آتا ہے، 4 بندے، 10 ہجری کا واقعہ، اور آ کر بیان شروع ہوتا ہے، فرمایا ہم آئے ہیں آپ کے پاس مسلمان ہونے کے لیے، اور سوالات کیے، آپ نے جواب دیے، بالآخر ایک آدمی کو آپ بار بار دیکھ رہے ہیں، اور آقا فرماتے یار بات سنو، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہیں۔ فرمایا یا حضرت آپ عکاظ کے بازار کے اندر مکہ میں لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے، اللہ کا قرآن سنایا کرتے تھے، اور ہم آپ کو گالیاں نکالا کرتے تھے، آپ کو برا بھلا کہا کرتے تھے، آپ کے اوپر اعتراضات کی بچھاڑ کیا کرتے تھے، اور آپ کو سب سے برا ہم آپ کو سمجھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے یہ نہیں کہا تو مجھے گالی دیتا تھا نکل جائے یہاں سے، نہیں، ہائے ہائے، میرے آقا نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ان لوگوں کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے جو کسی وقت میرے دشمنوں میں شامل تھے۔ ہائے الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، ہمارا کردار سیاسی میدان میں تو یہ ہونا چاہیے، عیسائی آ کے مسلمان ہو جائے، وہ گرجے والے آ کے مسلمان ہو جائیں، وہ گرجے والے تیری مسجد میں آئیں اور وہاں آ کر تجھ سے مسائل پوچھیں۔ الحمدللہ میرے جیسے ایک چھوٹے سے فقیر نے اپنے سکولوں کے اندر عیسائیوں کے ساتھ بات کی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات بھی کیے ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت بھی دی ہے، لیکن انداز اچھا ہونا چاہیے، اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ میری مسجد میں، آپ کے علاقے کی کسی مسجد میں، آپ کی مسجد میں میرے برادر کوئی عیسائی آتا ہو، پھینک دو اس کو، مسجد پلید ہو گئی۔
ہائے اللہ، یہ غیر مسلم کو میں اپنے قریب کیسے کروں گا؟ آئیے، یہ میدان بڑا وسیع میدان ہے، اسلام کا سیاسی میدان بڑا وسیع میدان ہے۔ میں نہیں سمجھتا یہ خطبے کا موضوع کب ختم ہوگا۔ آج آپ آئے ہو، ابتدا میں نے کی ہے، انشاءاللہ الرحمن اپنے آقا کی 10 سال کی سیاست کو آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ کیوں؟ آپ اپنے سیاسی لوگوں کو سکھاؤ، تمہارے ووٹ کی قدر ہے، ان کو کہو وہ مدینہ کی سیاست جو میرے آقا نے کی ہے، آج کے بعد کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ مسجد میں بیٹھنے والوں کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اور سیاست سکھائی ہمیں مسجد نے ہے، سیاست سکھائی ہمیں مدینہ کی مسجد نے ہے، سیاست سکھائی ہمیں رسول اللہ نے ہے۔ رسول اللہ سے بڑا کوئی سیاست دان نہیں، لوگوں کا خادم کوئی نہیں۔ سب سے بڑا خادم کون ہے عوام کا؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا پیٹ بھوکا ہے، پتھر باندھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، مگر لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ خدا کی ذات سمجھ کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ خطبہ سے پہلے بھائی، یہ بچے ہر جمعے آپ کی خدمت میں آتے ہیں، انشاءاللہ میں نے پچھلے جمعے